انا لا نعلم منه الا خیرا وانت اعلم به منا، لیکن تو ہم سے زیادہ اس کو جانتا ہے. بے شک. اب وہ غیب کی باتیں نہیں. اب یہاں پر آ کے پھر اللہ ہم ہی سے کہتا ہے اس کے لیے دعا کرو، مجھ سے مانگو. وہ کیا انکان محسنا فزد فی احسان ہے. اگر یہ نیک تھا جو ہمارے خیال میں تھا تو اس کی نیکیوں میں اور احسان میں مزید اضافہ کر دے. وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اور اگر یہ تیری نگاہ میں گناہگار تھا تو خدایا تو اس کے ان تمام گناہوں کو بخش دے، میں اس کے کسی گناہ کا شاہد نہیں. واہ واہ. اللہ جو جانتا ہے کہ یہ میت یہ شخص اتنا بڑا گناہگار تھا، مجھے پابند کرتا ہے کہ اس کی بے گناہی کا واسطہ لوں اور اس کی بے گناہی کی گواہی دوں، اور اس کے اگر گناہ عند اللہ ہے تو اس کی معافی بھی اللہ سے دعا مانگوں اور درخواست کروں. وہ اللہ راضی ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے عیوب اور پردے پھاڑ کر ایک دوسرے کو ننگا کرنے کی کوشش کریں. کبھی بھی. اس لیے یہ دنیا عمل کی دنیا ہے. میں چاہ رہا تھا ایک روایت پڑھوں، لیکن وہ روایت بڑی لمبی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آدھا گھنٹہ مزید لگ جائے اور آپ پریشان ہو جائیں. کسی اور موقع پہ چاہ رہا تھا اگر اللہ کا توفیق چند جملے صرف مسائل میں مختصر ایک دفعہ سلوات بھیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو خود رحیم ہے، رحمان ہے، اس رحیم اور رحمان اللہ نے ہمیں ان مشکلات سے نکالنے کے لیے اور ہمارے گناہوں کو جانتے ہوئے ان گناہوں کے عذاب سے ہمیں بچانے کے لیے اور ہماری عاقبت کو خیر میں تبدیل کرنے کے لیے اپنی رحمت کے مظاہر بھیجے. ان مظاہر میں پہلا مظہر علی بن ابی طالب ہے. اللہ اکبر. جو اللہ کی رحمت کا عظیم ترین مظہر ہے. اس لیے روایات کہتی ہیں، اور خود امیر المؤمنین کا بھی ایک جملہ ہے بعض روایات میں کہ من یمت یرنی، جو بھی مرے گا سب سے پہلے مجھے دیکھے گا. سب سے پہلے مجھے دیکھے گا. کافر ہو تب بھی جی، مشرک ہو تب بھی جی، منافق ہو تب بھی جی، عدو اور دشمن ہو تب بھی جی ہاں، دوست محب اور موالي ہو تب بھی جی ہاں. فرق کیا ہوا دشمن اور دوست میں؟ فرق کیا ہوا؟ جب سب دیکھیں جو علی کو اس دنیا میں جس طرح سے دیکھتا تھا مرتے وقت اسی طرح سے دیکھے گا. جو دشمن سمجھ کر دیکھتا تھا علی کو اپنے دشمن کے طور پر سامنے دیکھے گا. جو علی کے غلام کے طور پر خود کو سمجھتا تھا وہ اپنے لیے آقا کے طور پر دیکھے گا. جو محبت کرتا تھا پیکرے محبت کے طور پر دیکھے گا. جو مبغض تھا پیکرے غضب خدا کے طور پر دیکھے گا. دیکھے گا کرے اور جب دیکھے گا تو یہ ہستیاں کیا کریں گی؟ یہ اس موقع سے ہمارا ہاتھ تھامنا شروع کر دیں گے. اس موقع پہلے پڑھنے سے بشرطے کہ ہمارے اندر وہ سچائی موجود ہو. اس کی توسل ضرور. امام رضا علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. جو لوگ ان گئے ہیں زیارت کے لیے وہاں پر عرب کا مسلمان نجفی مرشی ہے، بہت بڑا کتاب خانہ ہوتا ہے. عرب کا نجفی مرشی ان کے دوست شیخ مرتضیٰ آئے جو مؤسس غزیلی ان کے مؤسس ہیں شیخ عبدالکریم آئے آیت اللہ ان کے بیٹے. یہ خود بھی مر جاتے ہیں، آیت اللہ نجفی مرشی بھی مر جاتے ہیں. دونوں مراجع بہت بڑے، دونوں بڑے ہی موالي، دونوں بڑے ہی عاشق. دونوں نے آپس میں ایک عہد کیا کہ ہم میں سے جو بھی دنیا سے جلدی جائے وہ دوسرے کے خواب میں آئے. وعدہ کرے دوسرے کے خواب میں آئے گا اور آ کے اس کو بتائے گا کہ وہاں پر کیا چیز کام آئے. آیت اللہ شیخ مرتضیٰ آئے نہیں جلدی دنیا سے. آیت اللہ نجفی مرشی جب حکم میں تھے تو وہ موجود. بعد میں ان کا انتخاب 30 سال ہو گئے جب ان کے انتخاب. کہتے ہیں کہ آیت اللہ نجفی مرشی کے خواب میں ایک بڑے عرصے کے بعد یہ واقعہ خود آیت اللہ نجفی مرشی نے نظر کیا کہ ایک عرصے کے بعد آیت اللہ مرتضیٰ
انہوں نے پوچھا کہ اتنے عرصے بعد کیوں آئے؟ کہا کہ اس عالم کے یہ اسرار میں سے ہے، اس لیے وہ میں بتا نہیں سکتا۔ کہا یہ تو بتاؤ کہ وہاں پر ہوا کیا؟ کہا کہ جب پہلی دفعہ مجھے قبر میں لٹایا گیا اور قبر کا دروازہ بند کیا گیا تو اس کے بعد جب نکیر اور منکر کے سوال شروع ہوئے تو مجھ پر خوف طاری تھا۔ شیخ مرزا آئری اللہ عثمان بہت پاکیزہ تفسیر، لیکن وہ عالم اس عالم سے مختلف ہے، وہ بتایا کہا ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر بڑے بڑے گھبراتے ہیں، بے شک بڑے کہ نہیں میں گھبرایا ہوا۔ میری اس گھبراہٹ کی کیفیت میں نے دیکھا اچانک ایک نورانی صورت میرے سامنے آئی اور انہوں نے میری اس اضطراب کی کیفیت کو دور کر دیا۔ جیسے ہی دور کیا میں نے پوچھا آپ ہیں کون جن کے آنے سے میرا اضطراب اور میری پریشانی دور ہو گئی؟ فرمایا مجھے نہیں پہچانا؟ واہ واہ کہا نہیں، کہا کہ تم میرے پاس 70 بار آئے ہو، اس لیے مجھ پر بھی لازم ہے کہ 70 مقامات پر جہاں تمہیں پریشانی ہو میں تمہارے سہارے آ کر تمہیں پریشانیوں سے نجات دوں۔ تو کہنے کے میں سمجھ گیا کہ یہ امام رضا ہے جن کی بارگاہ میں 70 بار زیارت کے لیے گیا۔ واہ واہ یہ علم تھا، یہ علم تھا اس مومن انسان کی اس اخروی زندگی میں برزخ کے مختلف مراحل میں ہر مرحلے میں جہاں پر بھی اس کو ضرورت پڑتی ہے اللہ کی رحمت کے مظہر کے طور پر یہ ہستیاں آتی ہیں اور اس کو نجات دلاتی ہیں۔ اب جس کا دل حسین کے لیے رو رہا، جس کا دل حسین کے بچوں کے لیے رو رہا، جس کی آنکھیں حسین بن علی کے غم میں نمنار ہوئی ہو، یہ قطرے اشک، یہ قطرے اشک، ایک اشک کا قطرہ جو حسین بن علی پر گرے وہ یقینی طور پر انسان کے اسی بنائے ہوئے جہنم کو جلانے کا سبب ہے اگر توبہ کر کے دنیا سے اس جہنم کو جلانے کا سبب، اس جہنم کو بجھانے کا سبب ہے ایک قطرے اشک کس پر؟ حسین ابن علی۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ وہ عظیم ترین ہستی اور وہ عظیم ترین مزار ہے، عظیم ترین مزار ہے۔ ایک مظلومیت کا معصوم، ایک معصوم تمام گناہوں کو جلانے کا سبب ہے، ایک معصوم، ایک محبت جو انسان کے اندر کی تمام ان زنگوں کو اور غلاظتوں کو جلانے کا سبب ہے اگر حسین کی محبت کی چنگاری اندر پیدا ہو جائے، حسین کی محبت کی چنگاری اندر پیدا ہو جائے جو اس کو بے چین کر دے حسین کے لیے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ شام غریبہ کا وقت میں نے عجیب منظر دیکھا کہ خیمے حسینی ایک کے بعد دوسرا جلتا رہا، میں خیموں کو جلتا ہوا دیکھ رہا تھا اور ان جلتے ہوئے خیموں سے ننھے ننھے بچوں کو روتے ہوئے اور باہر نکل کر صحرا میں آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لشکر اشقیاء کا رخ خیموں کی طرف تھا اور ایک کے بعد دوسرا خیمہ ڈھونڈتے تھے اور جلاتے چلے جاتے تھے۔ میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا ایک بڑا سا خیمہ ہے اور سارے بچے خواتین نکل کر صحرا میں اوجھل ہو چکی ہیں، نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک خیمہ ہے جس کے دروازے پر ایک خاتون کبھی باہر آتی ہے کبھی اندر جاتی ہے، پھر باہر آتی ہے پھر اندر جاتی ہے، بھاگتی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے اور بھاگتی نہیں رہی؟ جواب ملا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ میں نے پوچھا بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا اندر سید الساجدین رشیدی کے حیت میں چھوڑ کر جا نہیں سکتی اور اٹھا کر لانے کی طاقت نہیں ہے۔ کہ میں اس استانے میں نے دیکھا کہ کچھ اور خواتین جمع ہوئی اور بڑی مشکل سے اس عزیز ہستی کو اس خیمے سے جیسے ہی لے کر باہر آئے ویسے ہی آگ اس خیمے تک بھی پہنچ گئی اور وہ خیمہ بھی جل گیا۔
حبیب کہتا ہے میں اس عالم میں مظلومیت دیکھ رہا تھا فاطمہ کے فرزندوں کی، میں رسول اللہ کی بیٹیوں کی مظلومیت دیکھ رہا تھا، اس عالم میں میری نگاہ ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی، میں نے کیا دیکھا؟ اس بچی کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کی وجہ سے بچی پریشان ہے اور رو رہی ہے اور بھاگ رہی ہے، میں دل میرا بہت پچھتایا اور میں مضطرب ہوا، بھاگ کے گیا اس کے پیچھے، بچی نے جیسے ہی مجھے اپنے پیچھے آتے دیکھا تڑپ کر بھاگی اور تیز بھاگی، میں آگے سے گیا بچی کو روکا، اس کے دامن کی آگ بجھائی، جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی اس بچی نے میرے چہرے کی طرف بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا، گویا پوچھ رہی ہو کہ اب تک کربلا میں جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے ہمیں مارا پیٹا اور جلایا، تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھانے کے لیے آئے۔ کہتا میں نے جب یہ سوالیہ اس کی صورت دیکھی تو میں نے اس بچی سے پوچھا بیٹی کہ تمہارے چہرے کی رنگت سیاہ ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ظالموں نے اتنے تماچے مارے کہ چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا بیٹی تمہارے جسم پر زخم ہے، تمہاری بالیاں کانوں سے چھلی ہوئی ہے اور خون رس رہا ہے، کہا میرے بابا نے مجھے بالیاں پہنائی تھی، ان ظالموں نے اس زور سے کھینچی کہ بالیاں پھٹ گئی، میری کان کی بے پھٹ گئی اور خون رس رہا ہے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے پوچھا بیٹی تم ہو کون جو اتنی ننھی سی عمر میں اتنی مظلومہ؟ کہا تم نے نہیں پہچانا، میں وہی حسین کی بیٹی ہوں جو حسین کے سینے پر سوتی تھی، مجھے سکینہ بنت